یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ سر درد کی کیا حقیقت ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو کیسے رفع کیا جا سکتا ہے۔ بھائی سر درد بھی طب کا مسئلہ ہے، نظر لگنا بھی علم نفسیات کا مسئلہ ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر نہ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ نظر کیسے لگتی ہے، نہ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ سر میں درد کیسے ہوتا ہے۔ یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے، مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے مذہب کو، دین کو ایک طرف رکھ دیں۔ اب میں آپ کو دنیا کے دوسرے علوم سے بھی مجھے کچھ طالب علمانہ دلچسپی ہے، تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز مادہ ہے، میٹر۔ پھر گزارش کرتا ہوں کہ میں مذہب نہیں بیان کر رہا اس وقت۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک مادہ میٹر، دوسرے نفس جو ہمارے اندر ہے۔ تو جس طرح مادے کے اندر بہت سے قوانین ہیں، لاز ہیں، یہ قوانین ہیں جن کو موجودہ زمانے میں سائنس نے دریافت کر کے یہ دنیا پیدا کر دی ہے، یہ نئی دنیا جس میں آپ جہازوں میں اڑتے ہیں، جس میں چشم زدن میں ہم چاہیں تو اس پوری کی پوری مجلس کو ملیشیا کے ساحلوں پر منتقل کر دیں، لوگ اس کو سن بھی رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو یہ جو کچھ ہے یہ مادے کے اندر موجود قوانین ہیں۔ ریت کے ذرے بول پڑے ہیں، سلیکون کیا چیز ہے؟ تو یہ چیز جو ہے یہ دور حاضر کی دریافت ہے۔ نفس کے اندر بھی کچھ قوانین ہیں اور اس سے بھی کچھ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ نظر لگنا بھی ہے، یعنی انسان جب کسی دوسرے کو دیکھتا ہے تو کچھ ایسی ریز خارج ہوتی ہیں جو نفسی ہیں، وہ ابھی مادی قوانین کی گرفت میں نہیں آئیں، جس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کا صدیوں کا تجربہ ہے، اس کو نظر لگنا کہتے ہیں۔ یعنی پھر میں عرض کر دوں کہ مذہب اور دین نہیں بیان کر رہا میں، انسانی تجربہ ہے۔ اس تجربے کی بنیاد کے اوپر ماہرین نفسیات اس کی تحقیق کریں، دیکھیں۔ ابھی نفسی علوم میں سائنس نے قدم نہیں رکھا، نفسی علوم میں بھی بڑی دنیائیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا فلاں روحانیت کا بڑا ماہر ہے، تو یہ نفسی علوم کی مہارت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بعض اوقات بڑی بڑی پیشین گوئیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک علم ہے، اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ اس میں ہندو ہو، اس میں بدھ مت کا پیرو ہو، اس میں مسیحی ہو، بہت لوگ اس میں ماہر ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک آدمی اس علم کا ماہر تھا، الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس خدا کے قانون کا ایک علم تھا۔ اس کے ذریعے سے وہ ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل کی مسافت سے چشم زدن میں اٹھا کے لے آیا۔ لوگوں کو قرآن میں یہ پڑھ کے تعجب ہوتا تھا، آپ اب مریخ کی تصویر اور وہاں کی موومنٹ کو اٹھا کے لے آتے ہیں یہاں پہ، اور ایک پلک جھپکنے میں لے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ نفسی علم ہے جس کے ذریعے سے بعض اوقات پھر اس کا علاج بھی کرتے ہیں لوگ۔ یہ علم ابھی سائنس نہیں بنا، اس میں ابھی کویکس داخل ہو جاتے ہیں، اس میں بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جب کبھی آپ کو یہ احساس ہو کہ کوئی بزرگ خاتون کوئی بڑا قید نظر لگ گئی ہے، تو پہلے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، ہو سکتا ہے لگی ہی نہ ہو تو اور تھوڑی سی دوا دینے کے بچہ ٹھیک ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو کوئی تدبیر آپ کی کوئی بزرگ عورت بتا دے گی، کوئی مرد بتا دے گا۔ یہ تجربے کی چیزیں ہیں، یہ ساری جو موجودہ ایلوپیتھک طب ہے یہ بھی انہی تجربات مشاہدات سے ڈیولپ ہوئی ہے۔ یعنی پہلے بھی لوگ کسی بوٹی سے سر درد کا علاج کر لیتے تھے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیسے ہے، اب ہم بتا سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ان علوم پر بھی بہت تحقیق ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ہم بتا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ بعض لوگ اس طرح کی چیزوں کا نفسی علاج کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ بس صرف یہ دیکھ لو کہ اس میں کوئی شرک کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو مذہب صرف یہ کہے گا کہ آپ کوئی علاج کر رہے ہیں، اس میں کوئی شرک، کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی آپ کا تجربہ ہے، آپ کا مشاہدہ ہے، تو اس لیے نظر کہتے ہیں لوگ کہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ لگتی ہے، اور ایک نفسی چیز ہے، اس کا سائنسی تجزیہ ہونے کا عمل ابھی باقی ہے۔